مغرب اور مشرق میں ٹکراؤ کوئی نئی بات نہیں. کبھی تہذیب، کبھی ٹیکنالوجی، کبھی نئی ایجادوں کو لے کر مغرب ہمیشہ سے ہی مشرق کو نیچا دکھانے کی فراق میں رہا ہے. یہ اور بات کہ ابھی بھی مغربی سوچ پوری طرح سے مشرق پر غالب نہیں ہو پائی ہے. اپنے آس پاس کوئی بھی چیز اٹھا کر دیکھیے جو عام استعمال میں لائی جاتی ہے، وہ سبھی مغرب کے دین ہیں. اس بات نے مجھے یہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ کیا واقعی ہم مغرب پر اس قدر منحصر ہیں کہ ہم مشرقی عربی، ہندی اور چینی سوائے مغرب کی ایجادوں کے اپنا کچھ بھی استعمال نہیں کرتے. بس پھر جب ذرا سا دماغ پر زور دیا تو مشرق کی بے انتہا خاصیتیں مجھ پر ظاہر ہوئیں. جو ہماری صبح ہوتی ہے تو ہم پیجامے میں اٹھتے ہیں، جو کہ ہندوستان کی ایجاد ہے اور جس کا نام بھی اردو فارسی میں رکھا گیا پیجامہ. پھر اٹھنے کے بعد صابن یا شیمپو سے نہاتے ہیں، جو کہ ہندوستان اور عرب کی ایجاد ہے. پھر دانت صاف کرتے ہیں ٹوتھ برش سے، جو کہ 15ویں صدی میں چائنا میں ایجاد ہوا. پھر ٹوائلٹ پیپر اور ٹیشو بھی استعمال ہوتا ہے، جو کہ چائنا کی ایجاد ہے. پھر اس کے بعد ناشتے میں ہم اناج، کافی، اورنج جوس ہم ذائقے کے مطابق شکر کے ساتھ لیتے ہیں. بالکل بھی مغرب کی ایجاد نہیں. اناج تو عیسیٰ سے 10,000 سال پہلے ہی پیدا ہوتے چلے آ رہے تھے، اور کافی، شکر کی ایجاد جاتی ہے عربوں، ایتھوپینس اور ہندوستانیوں پر. ہم آپ ان کے بغیر اپنی زندگیوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ طالب علم بغیر الفابیٹ، نمبر اور کاغذ کے کہاں تک جا سکتے ہیں؟ الفابیٹس یورپ میں قدیمی فینیشین نے پہنچایا، عربی نمبر یورپ میں عربوں نے پہنچائے. اب اور آگے چلتے ہیں. یہ جو آج دنیا میں اسکول کالج کا نظام ہے، جہاں بچے پڑھتے ہیں، طلبہ علم حاصل کرتے ہیں، یہ سب بھی تو مدرسوں کی طرز پر ہی قائم ہوئے تھے کہ سب سے پہلے سلجوق ترکوں نے 11ویں صدی میں بغداد میں قائم کیے تھے. آج جس طرح یونیورسٹیز میں استاد طلبہ کے بیچ میں کرسی پر بیٹھتا ہے، یہ تصور بھی مدرسوں کی ہی دین ہے کہ جہاں بچے نیچی زمین پر بچھی دری پر اور استاد تھوڑا اوپر کرسی پر بیٹھا کرتے تھے. پھر جب طالب علم اپنی پڑھائی مکمل کر لیتا ہے تو اس کو ڈگری دی جاتی ہے. وہ بھی اسلامی مدرسوں کی طرز پر ہوتا ہے کہ جہاں ان کو اجازہ یعنی ڈگری دی جاتی تھی. ہمارے یہاں طلبہ کو کارنامہ امتحان دیا جاتا تھا. مغرب نے ہماری نقل کر مارک شیٹ دینا شروع کیا. جنگوں میں جو مارچ کرتے ہوئے فوجی ڈھول نگاڑے بجاتے تھے، ان کے ابتدا عثمانی سلطنت میں ہی ہوئی. جب تک جنگ ختم نہیں ہوتی تھی تب تک ڈھول نگاڑے بجتے ہی رہتے تھے. ہوا میں پہلی اڑان رائٹ بھائیوں نے نہیں بلکہ اسپین کے ایک عرب عباس بن فرناس نے 9ویں صدی میں بھری تھی. ابن حیتم کو فادر آف آپٹکس، منظریات کہا جاتا ہے، اور انہوں نے ہی میگنیفائنگ گلاس یعنی معدب شیشے کا ایجاد کیا تھا. کوفہ کے جابر بن حیان کو فادر آف ماڈرن کیمسٹری کہا جاتا ہے، اور حقیقی فادر آف روبوٹکس الجزاری کہے جاتے ہیں. سرجری کے اوپر ایک پورا انسائکلوپیڈیا ڈاکٹر الزہراوی نے لکھا، جو کہ اگلے 500 سالوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں استعمال ہوتا رہا. ڈاکٹر زہراوی نے ہی دنیا کا پہلا سیزیرین آپریشن کیا اور فورسیپس کا پہلا جوڑا بنایا. الجبرا، ٹریگنومیٹری، ایسٹرونومی، فلسفی، کیمسٹری اور میڈیسن، یہ سب بھی لیٹن کے ذریعے یورپ پہنچے، جو کہ سب مسلمانوں کی دین ہے. سائنس میں استعمال ہونے والے دوسرے الفاظ جیسے کہ کیلیبریٹ، الکلی، بوریکس، ایملگم، ایمبر، ایزیمت اور نادر، یہ سب بھی عربی زبان سے ہی اپجے ہیں. زیرو کی ایجاد اگر ہندوستان نہیں کرتا تو کیسے گنتی پوری ہوتی؟ اگر ہم شطرنج کھیلنے بیٹھ جائیں اور بادشاہ کو چیک اور مات کر دیں تو یہ الفاظ بھی فارسی میں استعمال ہونے والے لفظ شہ مات سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب بادشاہ مجبور ہوا اور ہار گیا ہوتا ہے. جب بھی ہم سکے، کاغذ کے نوٹ یا چیک استعمال کرتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو یورپ میں پہلے نہیں شروع ہوئی تھیں. سونے کے سکے مصر میں پہلی بار 4 صدی عیسیٰ سے پہلے استعمال ہوئے تھے. مارکو پولو اپنی کتاب میں بڑی حیرت سے چائنا میں استعمال ہونے والے کاغذ کے نوٹ کا ذکر کرتا ہے. گیارہویں صدی کے ایک عربی سائنٹسٹ الحازن کی سوچ کے اثرات بہت حد تک روجر بیکن پر تھے، جو کہ سائنٹیفک راستوں کے موجد کہے جاتے ہیں. روجر بیکن نے الحازن کا لیٹن ترجمے میں بہت مطالعہ کیا تھا. جب ہم شیکسپیئر کی رومانی تحریر پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ رومانٹک سونیٹس، ٹروباڈورس، عربی میں طرب یعنی گانے کو کہتے ہیں.
موسیقی، محبت اور شاعری عربوں کا پسندیدہ موضوع رہا ہے۔ موسیقی سے علاج کا تصور عربوں کی دین ہے۔ نرسوں کا تصور بھی مسلمانوں کی دین ہے۔ ڈاک خانے کا نظام، مسافر خانہ اور سبیل سب مسلمانوں کی دین ہے۔ بیکاری بھتہ یعنی وظیفہ، اس کا تصور بھی اسلام کی ہی دین ہے۔ فوجیوں کو چھٹی دینے کا نظام بھی مسلمانوں کی ہی دین ہے۔ ونسٹن چرچل کہتا ہے، ہم نے انگلینڈ کا قانون لکھنے میں اسلامی قانون سے بہت مدد لی۔ جب لوگ رات میں اپنی چھت پر ٹیلیسکوپ سے اوپر آسمان میں جو ستارے دیکھتے ہیں، ان میں سے کئی ستاروں کے نام آج بھی عربی میں ہی ہیں۔ جنگوں میں پہلی بار ہاتھیوں کا استعمال پورس نے الیگزینڈر کے خلاف جنگ میں کیا تھا۔ راکٹ میزائل کی پہلی ایجاد کا ثبوت ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف جنگ میں دیا تھا۔ اسلامی مذہبی رواداری، ہمارے جنگی اخلاق، حیوانات پر رحم و شفقت، خاص و عام کتب خانے، رفاع عام کے ادارے، مدارس اور علمی ادارے، شفا خانے اور طبی مدارس، سب کچھ مغرب سے بہت آگے تھا۔